بیوی کی حقیقت سامنے آتے ہی شوہر کی دنیا بدل گئی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں جب دفتر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ بیڈ روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر کا ماحول بکھرا ہوا تھا۔ بیوی کی حالت عجیب تھی، جیسے ابھی ابھی کوئی بڑا جھگڑا ہوا ہو۔ اسی وقت میرا چھوٹا بھائی کمرے سے جلدی میں باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کانپتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً میرے بھائی پر ایک ایسا الزام لگا دیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے غصے اور صدمے میں کچھ بھی سوچے بغیر فیصلہ کر لیا۔ گھر کا سکون ایک لمحے میں ختم ہو چکا تھا اور شک نے رشتوں کو توڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل سچ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ میں جب آفس سے واپس آیا تو شام ڈھل چکی تھی اور گھر کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا جو دل کو بے چین کر رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو اندر سے بیڈ روم کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں اور فرش پر بکھری ہوئی چیزیں جیسے کسی جھگڑے کی گواہی دے رہی تھیں۔ میں نے جوتے اتارے اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھا تو جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ سامنے جو منظر تھا وہ میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ کمرے میں میری بیوی مہ نور بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور بیڈ کی چادر بری طرح خراب تھی۔ اور اسی لمحے میرا چھوٹا بھائی سمیع کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی نظریں چرا کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، لیکن میں نے اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکا نہیں۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور شک پیدا ہوا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں نے مہ نور کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے میری طرف بڑھی اور بولی، تمہارے بھائی نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سن کر ساخت رہ گیا، جیسے میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہو۔ میں نے اس کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور سچائی دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ سمیع نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچپن سے پالا تھا۔ وہ شرمیلا تھا، خاموش تھا اور کبھی کسی سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس پر ایسا الزام میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن گھر کا بکھرا ہوا منظر میری سوچ کو مزید الجھا رہا تھا۔ میں نے ماں اور بھائی کے بارے میں کچھ بھی سوچے بغیر فیصلہ کر لیا کہ اس وقت سب سے پہلے مجھے اپنی بیوی کو محفوظ کرنا ہے۔ میں نے مہ نور کو تسلی دی اور اسی رات ہم دونوں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر فیصلہ آباد کی طرف چلے گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا، نہ اپنے بھائی پر، نہ اپنی ماں پر۔ میں نے اپنے رشتے توڑ دیے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سوچ لیا، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان چل رہا تھا جو مجھے بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی سمیع ایسا کر سکتا ہے یا پھر یہ سب کچھ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ مگر اس وقت میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ نیا شہر فیصلہ آباد ہمارے لیے صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی کا ایک نیا باب تھا۔ لیکن اس نئے باب میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے کرائے کا جو گھر لیا تھا وہ ایک پرانے علاقے میں تھا، جہاں گلیاں تنگ تھیں اور رات کو خاموشی بہت گہری ہو جاتی تھی۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ نارمل ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ مہ نور اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک بے نام سا خوف ہوتا تھا،
جیسے وہ کسی چیز سے چھپ رہی ہو یا کسی چیز سے ڈر رہی ہو۔ میں اسے بار بار پوچھتا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ لیکن تھکن اتنی دیر تک نہیں رہتی جتنی دیر تک اس کے چہرے پر یہ خوف رہ رہا تھا۔ میں نوکری سے واپس آتا تو وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر اندھیرے کو گھور رہی ہوتی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو یا کسی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اب سب ٹھیک ہے، ہم نئے شہر میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ میری بات سن کر بھی اندر ہی اندر کسی اور دنیا میں چلی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کے رویے میں اور بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چونک جاتی، کبھی اچانک اٹھ کر دروازہ بند کر لیتی، کبھی کہتی اسے لگتا ہے کوئی گلی میں ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ میں شروع میں اسے ذہنی دباؤ سمجھتا رہا، لیکن جب یہ باتیں روز کا معمول بن گئی تو میرے اندر بھی ایک بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایک دن میں جلدی گھر آیا تو دیکھا کہ مہنور فون ہاتھ میں لیے کسی سے بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں سنوں۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس نے فوراً فون بند کیا اور مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مسکراہٹ اصلی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھی تو اس نے کہا اپنی سہیلی سے، لیکن اس کی آنکھیں نیچے تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ اس لمحے میرے دل میں پہلی بار ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوا کہ کیا واقعی وہ سچ بول رہی ہے یا کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں بے وجہ شک کر رہا ہوں، لیکن شک ایک بار دل میں آ جائے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر ختم نہیں ہوتا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مہنور مجھ سے چھپا رہی ہے، اور کیا واقعی میرے بھائی سمیع کے بارے میں جو بات اس نے بتائی تھی وہ سچ تھی یا صرف ایک غلط فہمی جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اور میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے دن مجھے ایک ایسے سچ کے قریب لے جا رہے ہیں جس کا سامنا کرنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہونے والا تھا۔ اس رات مہنور کے رویے میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش نہیں تھی، بلکہ اکثر اکیلے میں کسی سے فون پر بات کرتی رہتی تھی۔ جب بھی حسن اچانک کمرے میں آ جاتا تو وہ فوراً فون بند کر دیتی یا بات بدل دیتی۔ حسن کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید وہ کسی دوست یا گھر والوں سے بات کرتی ہوگی۔ مگر شک ایک بار دل میں جگہ بنا لے تو وہ آہستہ آہستہ پورے یقین میں بدل جاتا ہے۔ حسن نے ایک دن محسوس کیا کہ مہنور بار بار بہانے بنا کر گھر سے باہر جانے لگی ہے، کبھی بازار کبھی سہیلی کے گھر، مگر وقت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی بھی نظر آنے لگی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی اور دنیا میں جی رہی ہو۔ حسن کا شک اب گہرا ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا کیونکہ وہ ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں رکھتا تھا۔ اسی دوران ایک دن ایسا آیا جس نے حسن کی زندگی بدل دی۔ وہ دفتر سے جلدی گھر واپس آیا کیونکہ اسے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے مکمل خاموشی تھی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے غصے میں زور سے دروازہ کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ ایک نامعلوم لڑکا جلدی سے مہنور کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ حسن نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ لڑکا گھبرا کر پچھلی کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ کمرے کے اندر مہنور کھڑی تھی اور فوراً رونے لگی اور چیخ کر بولی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، وہ بس مجھے زبردستی بات کرنے آیا تھا، میں نے خود کو بچایا ہے۔ حسن تم وقت پر آ گئے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ وہ پوری کہانی ایک لمحے میں بتا رہی تھی۔ حسن وہی کھڑا اسے دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں آگ اور شک دونوں ایک ساتھ جل رہے تھے مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ مہنور نے اسے گلے لگنے کی کوشش کی اور کہا، حسن تم مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تم پر کسی اور کا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن اس وقت خاموش ہو گیا مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا اور باہر سے مان گیا مگر اندر سے اب وہ بدل چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شک بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن حسن جب دفتر گیا تو اسی دوران مہنور گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کپڑے اور زیور لے گئی اور ایک خط چھوڑ گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ وہ اب اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور کسی ایسے شخص کے ساتھ جا رہی ہے جو اسے سمجھتا ہے۔
حسن کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا مگر مہنور کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ وہ شہر سے نکل چکی تھی اور سب کچھ پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ مہنور کے چلے جانے کے بعد حسن کی زندگی بالکل بکھر گئی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کرتا رہا مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے مگر مہنور واپس نہیں آئی۔ اس دوران حسن اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ نہ وہ ٹھیک سے کھاتا نہ سوتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گھومتا رہتا تھا کہ کیا واقعی وہ غلط تھی یا میں نے خود اپنی زندگی برباد کی ہے۔ اسی بے چینی میں ایک دن اس کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا جو اب تک خاموش تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا اور آخر کار اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا بھائی میں زیادہ دیر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس دن جو آپ نے دیکھا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ مہنور کو کسی نے زبردستی نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود ایک لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی۔ وہ پہلے سے سب کچھ پلان کر رہی تھی۔ میں اس دن صرف اسے روکنے گیا تھا مگر اس نے شور مچا دیا تاکہ آپ کو مجھ پر شک ہو جائے اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ یہ سن کر حسن کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے لمحے ایک ساتھ گھومنے لگے، جب مہنور روتی تھی، جب وہ معصوم بنتی تھی اور جب وہ اسے یقین دلاتی تھی۔ حسن کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کس طرح اندھا ہو چکا تھا اپنے ہی شک میں۔ کچھ مہینے اور گزر گئے اور ایک دن اچانک خبر ملی کہ مہنور ایک دوسرے شہر میں ہے اور اس نے اسی لڑکے سے شادی کر لی ہے جس کا ذکر پہلے دن سے تھا۔ مگر یہ شادی زیادہ دیر نہیں چل سکی کیونکہ وہ لڑکا پہلے سے کسی اور دھوکے میں تھا اور جلد ہی مہنور کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وقت نے ایک اور موڑ لیا اور قسمت نے مہنور کو تنہا کر دیا۔ وہ نہ اس گھر کی رہی نہ اس نئے رشتے کی۔ ایک دن حسن اپنے کام سے واپس آ رہا تھا جب ایک پرانی سڑک پر اس نے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت کمزور تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا اور حالات نے اسے بدل دیا تھا۔ جب وہ قریب گیا تو وہ مہنور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ نہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہ حسن کے پاس سننے کو، صرف خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ آہستہ سے بولی میں غلط تھی حسن، میں نے تمہیں کھو دیا اور خود کو بھی۔ حسن نے ایک لمبی سانس لی اور کہا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کھو دیا۔ اصل میں دشمن کوئی بہر نہیں تھا، وہ ہمارا شک تھا۔ مہنور نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اور اس بار وہ واپس نہیں آئی۔ حسن وہیں کھڑا رہا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ پہلی بار سمجھ گیا تھا کہ کبھی کبھی سب سے بڑا نقصان کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو گئی۔ جہاں محبت تھی مگر اعتماد نہیں تھا، جہاں رشتے تھے مگر یقین نہیں تھا، اور جہاں سب کچھ تھا مگر آخر میں کچھ بھی نہیں بچا۔